بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وقال فی مقام آخر فلیؤد الذی اؤتمن امانته وليتق اللہ ربہ وقال والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، میں نے متعدد آیات تلاوت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اسی کی مناسبت سے نقل کیا ہے۔ ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے حقدار تک، ان کے مستحقین تک پہنچا دیا کرو۔ دوسری جگہ فرمایا گیا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آخری رکوع سے پہلے کی آیت ہے، جس میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تم تجارت میں ادھار کا معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ زبانی اگر آدمی لین دین کرے گا تو ہو سکتا ہے بات ذہن سے نکل جائے اور نزاع کا سبب بن جائے۔ تو شریعت نے ہر ایسے سوراخ کو بند کیا ہے جہاں سے نزاع، جھگڑا اور اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے طور پر فرمایا کہ اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ کبھی آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اگر سفر میں لین دین کی نوبت آ گئی تو ظاہر سی بات ہے سفر میں ہر طرح کی سہولت مہیا نہیں ہوتی۔ اگر لکھنے والا یا لکھنے کا سامان میسر نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، تو پھر اس کی شکل یہ بتلائی کہ بطور ضمانت کے جو خریدار ہے اگر وہ نقد معاملہ کر رہا ہے لیکن پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، یا ادھاری کر رہا ہے اور لکھنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو کوئی چیز بطور رہن کے، گروی کے اپنے پاس امانت رکھ لیا کرو، جو گویا کہ بائع اور بیشوال ہے اس کو اطمینان کی خاطر۔ اور اگر کوئی چیز امانت رکھنے کی بھی نہیں ہے اور بیچنے والے کو، خریدار کے اوپر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تو قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ چاہیے کہ وہ شخص جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے، اعتبار کیا گیا ہے کہ ہم کو ہماری قیمت اور ہمارا حق دے دے گا، تو اس کو چاہیے کہ اس کی امانت کا اعتبار اور اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاتے ہوئے وقت پر اور معاہدے کے مطابق اس کا حق جو کا تو اس کو ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور کو چاہیے کہ اپنے پروردگار، اپنے اللہ سے ڈرتا رہے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ 18ویں پارے کے شروع میں ایک ایمان والے کی فوز و فلاح، کہ ایمان والے تو سبھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے،
لیکن وہ ایمان والا کامیابی کو اور فوز و فلاح کو پہنچ جائے گا جن کے اندر یہ صفات ہوں۔ اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو اپنے امانتوں کی اور جو کسی سے عہد و پیمان کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا لا ایمان لمن لا امانت لا، کہ جس کے اندر امانت داری کا پاس و لحاظ نہیں ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لا، اور اس کی دینداری معتبر نہیں ہے جس کے اندر وعدے کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں گے تو معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، ملکی ادارہ ہو، عمومی اور عام ادارہ ہو، مدارس ہوں، مکاتب ہوں، مساجد ہوں، کوئی بھی ادارہ جس کا تعلق عوام سے ہوتا ہے اور اس میں کچھ ذمہ داران ہوتے ہیں، متولیان ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو معاملہ بہت اچھا چلتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے اندر خیانت داخل ہو جاتی ہے، بس وہ معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور ایک انتشاری کیفیت ہوتی ہے، پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، موقع کوئی سا بھی ہو، لیکن ہر موقع پر ہمیں اپنی ذمہ داری کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے جب آپ کی عمر قریب 25 سال کی ہو گئی، یعنی اپنی جوانی کے زمانے ہی میں آپ مکہ کے معاشرے کے اندر الصادق الامین کے لقب سے متعارف ہو چکے تھے، مشہور ہو چکے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا، نام نہ لیا جائے اور صرف کہا جائے الصادق الامین تو اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کے ایک انتہائی مالدار خاتون تھیں، مکہ والے اپنا سامان تجارت کی غرض سے ملک شام بھیجا کرتے تھے یا ملک یمن بھیجا کرتے تھے، جاڑے کے موسم میں کہیں، گرمی کے موسم میں کہیں۔ ملک شام ٹھنڈا علاقہ تھا، گرمی کے موسم میں جاتے تھے، اور یمن گرم علاقہ، وہاں جاڑے کے موسم میں جاتے تھے۔ تو جب آپ کی صداقت کا اور آپ کی دیانت کا چرچا ہوا تو ان کو بھی رغبت ہوئی، تو انہوں نے آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر جائیے اور تجارت کیجیے، جتنا میں لوگوں کو اور لوگوں کو دیتی ہوں میں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ تو مزاربت یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا مال ہوتا ہے اور ایک آدمی کی محنت ہوتی ہے، تو جو محنت کرتا ہے جو نفع ہوتا ہے اس میں آپس میں نفع تقسیم ہو جاتا ہے معاہدے کے مطابق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس مزاربت کے معاملے کو قبول فرما لیا اور ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے واسطے نکلے۔ اگرچہ وہاں گئے نہیں، پہلے تجارت ہی مکمل کر لی، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ مجھے تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ نے تجارت کیسے کی؟ آپ کی مزاج کے اندر صداقت تھی، امانت تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا۔ پھر آپ نے جو معاملہ کیا، اگر کسی سامان کے اندر کوئی عیب ہے تو خود میسرہ کو بھی اس کی تلقین فرمائی کہ دیکھو اگر میری غیر موجودگی میں کوئی گراہک آ جائے اور یہ مال اگر لینا چاہے تو اس کو عیب دکھلا دینا، اس کے بعد بھی اگر وہ لینا چاہے تو ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ عیب کو چھپا کر مال کو بیچ دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے والی زندگی بھی وہ بھی قابل تقلید، قابل نمونہ ہے۔ تو اس نے بہت قریب سے آپ کو دیکھا، آپ کی صداقت، آپ کی راست بازی، آپ کی دیانتداری، آپ کی امانت داری، ہر چیز کو دیکھا، اور آج جب تجارت کر کے لوٹے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے کارگزاری لی ہے، اس نے منہ بھر بھر کر تعریف کی، آپ کے اخلاق ایسے دیکھے، آپ کے معاملات ایسے دیکھے۔ جب اس نے تعریف کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ سے
طے کیا تھا نفع دینا، اور لوگوں سے زیادہ، اس طے شدہ نفع سے بھی زیادہ دیا، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بڑے بڑے لوگوں نے بھیجا تھا، لیکن کسی کا انہوں نے پیغام قبول نہیں کیا، اور خود اپنی طرف سے الٹا پیغام بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کرنے کے لیے، اور آپ کی زوجیت میں داخل ہو کر ام المومنین کے لقب سے سرفراز ہوئی۔ کیا چیز تھی؟ آپ کی دیانتداری، آپ کی صداقت۔ یہ چیز جب معاشرے کے اندر آتی ہے تو معاشرہ صالح، صحت مند، تندرست ہوتا ہے۔ حکومت کے اندر آتی ہے، ہر ایک سکون کی سانس لیتا ہے اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف سے ان کے قتل کا وارنٹ جاری ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے خبر کر دیا، اور وہ اسی وقت اپنے ملک مصر سے باہر نکل گئے، ایک غیر معروف راستے پر چلتے ہوئے پہنچ گئے مدین، شعیب علیہ السلام کی بستی میں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شعیب بستی کے باہر ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پکڑ کر کھینچ رہی ہیں اور کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ پیدل اتنا لمبا راستہ چل کے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، بھوک کا شدید تقاضا تھا، اللہ نے دعا بھی کی، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ جو بھی چیز میرے پاس بھیج دیں کھانے کی میں اس کا محتاج ہوں، میں سخت ضرورت مند ہوں۔ اللہ تو اللہ ہیں، اس کا ایک سبب بنا۔ تو آپ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں، تم پیچھے کھڑی ہو، جانور پانی پینا چاہتے ہیں، کھینچ رہی ہو اس کو۔ تو لڑکیوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے، ہم مردوں کے بیچ میں گھس کر پانی پلانا پسند نہیں کرتے، اور ہمارے گھر میں کوئی آدمی بھی نہیں ہے، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور کوئی اور مرد نہیں ہے، مجبوری میں ہم کو یہاں پر آنا پڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو خود پانی کھینچ کے پلایا، اور ایک درخت کے پاس آ کر وہی دعا جو میں نے ابھی ذکر کی ہے اس دعا کو اللہ سے مانگا، اور وہاں تھوڑا آرام کرنے لگے۔ وہ لڑکیاں گھر گئیں تو والد صاحب نے پوچھا کہ معمول کے خلاف پہلے کیسے آ گئی، قصہ پورا سنایا، کہا بلا کر لاؤ، وہ تو ہمارے محسن ہم پر احسان کیا، ان کو بلا کر لاؤ۔ تو ایک لڑکی آئی، تمشی علی الاستحیاء، قرآن نقل کرتا ہے کہ حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرماتے ہوئے آئی اور کہا کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی کا انتظام ہو گیا۔ گھر پر جانے کے بعد جب گفتگو ہو گئی شعیب علیہ السلام سے، کیسے آنا ہوا، کیا بات ہوئی، خیریت، پورے قصہ سنایا، کہا اطمینان رکھیے یہ علاقہ نمرود کی قلمرو سے باہر ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک وہ لڑکی جو بلانے کے لیے گئی تھی اس نے کہا ابا جان یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے، ان کو آپ ملازم رکھ لیجئے، اور ساتھ اس کی دلیل بھی دیتی ہے کہ میں بات کیوں کہہ رہی ہوں، فرمایا ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین ملازم اور بہترین نوکر وہ ہے جو قوت والا بھی ہو اور امانت دار ہو۔ تو اب شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ میری بیٹی کو اس کا تجربہ کیسے ہوا؟ تو جب اس سے پوچھا تو کہا طاقت کا، قوت کا اندازہ ایسے ہوا کہ کنویں کو جو پتھر ڈھاکا جایا کرتا تھا جس کو 20 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، تنہا موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کو اٹھا لیا۔ اس سے ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہوا۔ اور امانت داری کا یوں ہوا کہ جب میں ان کو گھر لے کے آ رہی تھی، میں آگے تھی، یہ پیچھے چل رہے تھے، تو ہوا کی وجہ سے میرے کپڑے اڑ رہے تھے اور میری پنڈلیاں کھل جاتی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کرو تم پیچھے آ جاؤ، میں آگے رہتا ہوں اور تم مجھے پیچھے سے راستہ بتانا، جب دائیں بائیں مڑنا ہو تو پیچھے سے بتا دینا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی ملازم کام کرے تو امانت دار ہو، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں علاج کے لیے تو امانت دار ہو۔ کبھی ڈاکٹر اپنے فن کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور مریض کو جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اس لیے جانچ لکھتا ہے تاکہ کچھ کمیشن اس کا بن جائے۔ یہ خیانت ہے، دیانتداری کے خلاف ہے۔ ہم کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر کے، وہ بھی ہم کو چلاتا ہے، جس سے ہمارا معاملہ پڑتا ہے۔ اگر واقعتاً وہ دیانتدار ہوتا ہے تو ہمارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ حکومت کے نقشوں کے اندر دیکھ لیجئے، کہیں پر امانت داری کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ جو نااہل ہیں
ان کو ان عہدوں پر رکھا جاتا ہے جس کے وہ اہل نہیں ہیں۔ نتیجہ سامنے، اداروں کے اندر کسی نااہل کو کسی عہدے کے اوپر رکھ دیا جائے، اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، محض اقربا پروری کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کا تعلق صرف اس سے ہے، کوئی کسی کے پاس اپنا مال رکھ دے وہ امانت ہے، اس کے اندر کوئی خرد برد نہ کرے، یہ بھی امانت ہے۔ لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچا دیا کرو۔ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، امانت نہیں بلکہ امانات۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے بموجب امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی پیسہ، کوئی رقم، کوئی چیز قیمتی کسی کے پاس بطور امانت کے رکھ دی جائے۔ فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے کوئی مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے۔ آپ نے کسی سے مشورہ کیا، کہیں سے رشتہ آیا تھا آپ کی لڑکی کا، آپ جانتے نہیں تھے لڑکے والوں کو، تو آپ نے کسی اپنے دوست سے، اپنے تعلق والوں میں سے کسی سے اس پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے مشورہ کیا کہ بتائیے کہ رشتہ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ بڑا اچھا رشتہ ہے، تو آپ کو اس نے ٹرخا دیا، یہ اچھا رشتہ نہیں، چکر مت پڑو، اس کو پکڑو مت، چھوڑ دو اس کو، اور سائڈ سے جا کر اپنی لڑکی کا رشتہ اس نے پکا کر لیا۔ امانت میں خیانت ہے۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، لہذا اس کی امانت داری یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں، جس مسئلے میں مشورہ کیا جا رہا ہے، اپنے دل کے اندر جو بات اس کے حق پہ جاتی ہے، جو اس کے مفاد میں جاتی ہے، وہ اس کو مشورہ دے۔ یہ ہے امانت داری کا حق۔ اگر آپ نے اس کو ٹرخا دیا تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ کسی نے کوئی جگہ دیکھی، کوئی مکان، کوئی جائیداد، لیکن اس کو تجربہ نہیں ہے، اس نے آپ سے یہ سمجھ کر اعتماد کرے کہ آپ تجربہ کار ہیں، یہ کام آپ کرتے رہتے ہیں، مشورہ کیا کہ فلاں جائیداد یا فلاں زمین ہے اور اتنے مل رہی ہے، اس کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے کام کی قیمتی چیز ہے، موقع اس کا اچھا ہے اور اس کا اچھا دام مل جائے گا، آپ نے اس کو ٹرخا دیا، خود خرید لیا۔ امانت میں خیانت، وقتی طور سے چاہے آپ کو فائدہ پہنچ جائے لیکن آخرت میں اس کا زبردست نقصان ہوگا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا آیت المنافقی ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں، اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ شان ایمانی نہیں ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے خیانت کرے امانت داری کے اندر۔ آج اگر حکومت کے عہدوں کے اوپر، اداروں کے اندر اگر اہل کو اس کے عہدے پر فائز کیا جائے تو اس کا نفع پوری قوم کو ہوتا ہے، پوری عوام کو ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فراست عطا فرمائی تھی، 22.5 لاکھ مربع میل کے اندر ان کے زمانے میں حکومت تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنے شہر فتح کیے تھے، لیکن ہر علاقے کے گورنر کو حکم دیتے تھے کہ حج کے موقع پر سب حج کرنے کے لیے آئیں، ان سے ملاقات ہوتی تھی، حالات پوچھتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھتے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کام صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، پوری نگاہ رکھتے سب کے اوپر۔ تو ہمس ایک علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے شام کے پاس، وہاں کے گورنر تھے حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک حج کے موقع پر یا کسی اور موقع پر وہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ تمہارے گورنر کیسے ہیں، تو کہا ان کے اندر 4 کمیاں ہیں۔ 4 کمیاں کیا کیا؟ کہ پہلی کمی تو یہ ہے کہ یہ اپنے آفس میں، دفتر میں تاخیر سے آتے ہیں۔ دوسری کمی یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا معاملہ لے کر رات کے وقت پہنچ جائے تو اس کی بات کو نہیں سنتے، سامنے نہیں آتے۔ تیسری یہ ہے کہ ہفتہ میں یہ 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ کبھی کبھی ہفتہ عشرہ میں، مہینہ میں ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کسی کام کے نہیں رہتے، ناکارہ ہو جاتا ہے، کسی کام کے نہیں رہتے،
تو اسی حج کے موقع پر جب سب لوگ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا، سامنے بلایا، ایک طرف ان کو بٹھایا، ایک طرف شکایت کرنے والوں کو کا شکایت کرو، کا پہلی شکایت یہ ہے حضرت کہ یہ اپنے کام کرنے کے دفتر میں اور آفس میں تاخیر سے آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں۔ اور کیا جواب ہے؟ کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرے یہاں کوئی ملازم نہیں، غور کیجیے آپ، ایک علاقے کے حکمراں ہیں، گورنر ہیں، میرے یہاں کوئی ملازم نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی باندی نہیں، کوئی خادمہ نہیں، میں خود سے اپنا آٹا سانتا ہوں، گوندتا ہوں، جب خمیر اٹھ جاتی ہے اس کا انتظار کرتا ہوں، روٹی پکا کر خود پکاتا ہوں، پھر کھا کے آتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے فجر کے بعد کچھ معمول رہتا ہوگا، تلاوت وغیرہ کا، ذکر و اذکار کا، تو اس واسطے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہ دوسری شکایت کیا ہے؟ کہ رات کے وقت میں جب کوئی جاتا ہے تو اس کی بات نہیں سنتے، اس کے سامنے نہیں آتے۔ کہ اس کا کیا جواب ہے؟ کہ حضرت میں اس راز کو فاش کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ اپنی صفائی دینی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں نے دن اور رات اللہ اور اس کے مخلوق اور بندوں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے، دن بندوں کے لیے، رات اپنے خالق اور مالک کے لیے، میں رات کو صرف نوافل کے اندر، نمازوں کے اندر مشغول رہتا ہوں، اس واسطے میں سامنے نہیں آتا۔ کہ تیسری شکایت کیا ہے؟ کہ تیسری یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں۔ ایسا کیا جواب ہے؟ کہ حضرت میرے پاس بس یہی ایک کپڑا ہے۔ میرے دوستو تصور کیجئے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فراست تھی، کیسے کیسے لوگوں کو گورنر بنایا تھا، حاکم اور بادشاہ بنایا تھا، اپنے کوئی فکر نہیں، بس یہی ایک کپڑا جو میرے جسم کے اوپر ہے، دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، اور ایک ہفتہ یہ کپڑا پہنتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو دھلنے کے لیے جاتا ہوں، دھلتا ہوں۔ علاقہ ٹھنڈا ہے، ہمس کا علاقہ، اس لیے کپڑا سوکھتے سوکھتے شام ہو جاتی ہے، اس مجبوری کی وجہ سے میں دفتر نہیں آ پاتا۔ چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہ کبھی کبھی ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کسی کام کے نہیں رہتے ہیں۔ اس سے کیا جواب ہے؟ کہ حضرت جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ گرفتار کر کے ان کو سولی دینے کے لیے بستی سے باہر آئے تھے، تو سولی پر چڑھا کر کے ان کو نیزے سے چھید رہے تھے، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ رہے تھے زندہ حالت میں، اب پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تکلیف پہنچائی جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہیں گوارا ہے؟ کیا بات کرتے ہو، واللہ العظیم، خدا کی قسم میں یہاں پر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقام پر ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ 40 نیزہ بردار ان کے جسم کو چھید رہے تھے کہ جب منظر میرے سامنے آتا ہے، اس وقت میں حالت کفر میں تھا، جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے میں سوچتا ہوں اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، میں آپے میں نہیں رہتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جا کر اپنے امیر قدر کرو۔ تو میرے بھائیو، دیانتداری کا جب مظاہرہ ہوتا ہے اور دیانتداری کو جب برتا جاتا ہے تو اس سے ہر ایک کو سکون ملتا ہے، ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے، خاص طور سے ایک مسلمان اور سچا تاجر جو اپنی تجارت کے اندر دیانتداری کو اختیار کرتا ہے اس سے اس کے اندر فروغ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، ورنہ اگر دیانتداری نہیں ہے چاہے پیسہ نظر آ جائے برکت کے نام میں کوئی چیز اس کے اندر نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعلان کیے ہے کہ کل بروز سنیچر بعد نماز عشاء متصلاً مسجد مالتی باغ کے اندر انجمن اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں تشریف لائیں۔ دیکھیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے جاننے کے باوجود آدمی کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن جلسوں میں اجتماعات کے اندر کبھی کوئی بات سنتا ہے اور بات وہی ہوتی ہے جو بار بار سن چکے ہیں لیکن عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ سارے حضرات سے گزارش ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔